السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کا جو ہائی ٹینشن ہائی ڈرامہ چل رہا تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہنگامی طور پر ایک میٹنگ طلب کی گئی کل حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کی اول کمیٹی جو کمیٹی اسے چلا رہی تھی۔ چند احباب اس پر سیاست کی روٹیاں سیک رہے تھے، وہ لوگ ناکام نامراد ہو چکے ہیں، کیونکہ کل تمام حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کے ذمہ داروں نے طے کیا اور اس کے بعد مشورات کیے۔ جو سید عبدالمزمل صاحب ہیں، جو ان کی نجی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ سے استعفیٰ دیا، اسی ممبران میں سے محمد الیاس عبدالواجد صاحب کو صدر منتخب کیا گیا۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کا جو ہائی ٹینشن ہائی ڈرامہ چل رہا تھا، چوراہوں پر، نکڑوں پر، ہوٹلوں کے اندر، اور تمام نارائن کھیڑ اہلان نارائن کھیڑ کافی پریشان تھے، یہ کیا حالات ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر اب ایک خوشی کی لہر ہے۔ اور میں آپ کو اس حقیقت کا حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کا حقیقت کا تھوڑا سا پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور جب میں اس کی حقیقت کی گہرائیوں کے اندر گیا، جب میں نے تحقیق کی، پتہ یہ چلا جھوٹ کا ماحول برپا کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کی جو کمیٹی ہے اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے، صرف 2 سال ہے، بلکہ یہ ہرگز سراسر غلط اور جھوٹ بات ہے۔ جب رجسٹر کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا اس کی میعاد 2027 تک ہے۔ جو احباب جھوٹ بول کر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو ایک جہتی ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی میعاد 2 سال تھی، ابھی تک الیکشن نہیں کرائے گئے۔ پہلے حقیقت کو جانیں، 2 سال نہیں 5 سال ہے، 2027 تک اب یہ چلے گی۔ کوئی تقاریر کر رہے ہیں، فلاں میں نے ان سے پوچھا، فلاں ان سے پوچھا۔ جب میں نے ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا ہم نے یہ نہیں کہا کہ 2 سال ہے، جبکہ انہوں نے کہا اس کی میعاد 5 سال ہے، اور سابقہ اول حاشیہ بیت المال اہل حدیث ہی کی کمیٹی اسے چلائے گی۔ اور جب گہرائی میں گیا، پتہ یہ چلا 2012 سے، نوٹ کر لیں آپ جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 2012 سے لے کر 22 تک، 2012 سے لے کر 2022 تک کوئی الیکشن نہیں کرائے گئے۔ بار بار ممبران نے اصرار کیا، کہا بہتر ہے آپ الیکشن کرائیں، ایسے ہی اسے ڈھکلا گیا۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے مشورہ کیا، 6 مساجد اہل حدیث کے لوگوں نے مشورہ کیا، وہاں کے ذمہ داروں نے مشورہ کیا۔ اس کے بعد 2022 کو الیکشن کرائے گئے، 6 مساجد کے اندر اعلانات کرائے گئے۔ اس کے بعد 2022 کے اندر سید مزمل صاحب کو صدر بنایا گیا، اور تمام کمیٹی کے ممبران موجود تھے۔ جھوٹیاں فائیں پھیلائی گئیں،
کہ زبردستی کھینچا گیا، زبردستی لیا گیا، کسی کو کوئی زبردستی نہیں کی گئی، ہنسی خوشی. جبکہ سابقہ صدر، سابقہ نائب صدر، سابقہ خازن، سابقہ ناظم، تمام لوگوں نے کیا کیا؟ ہم سے نہیں ہو رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں 2022 سے 2024 کا وہ سنہری دور کہا جاتا ہے بیت المال کا، جہاں پر کئی بیواؤں کے اندر ان کو امداد پہنچائی گئی، کئی کٹس دیے گئے. 2,000 کی کٹ کرونا کے پیریڈ میں تقسیم کیا گیا. ہم ان کی کامیابوں کو، ان کی کاوشوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اور آپ کو بتاتا چلوں، حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کی بنیاد، فاؤنڈرز، ڈالنے والے کون ہیں؟ اہل حدیث حضرات ہیں. تمام مسالک کے بلا تفریق تمام احباب کو کیا کیا جاتا ہے؟ امداد دی جاتی ہے. وہ فاؤنڈروں میں آتے ہیں جناب عبد الرحمن خان صاحب، ایڈوکیٹ، وکیل، رحمت اللہ علیہ. جناب عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. جناب میر احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ. جناب میر محمد علی مرحوم، یوسف جاگیردار صاحب مرحوم، تمام جو ہمارے آبا اجداد جو مسلک اہل حدیث سے تھے، انہوں نے اس بنیاد کو رکھا. اور نارائن کھیڑ کے تمام مسلمانوں کے اندر جو غریب ہیں، بیوائیں ہیں، امداد المساکین کے نام پر بیوہ اور ان کے بیواؤں کے وظیفے کیے گئے، تمام انہی کی کوششوں کاوشوں سے ہے. یہ ہے حقیقت حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کی. کیونکہ وقت میں آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ چلے حقیقت کیا ہے. حاشیہ بیت المال اہل حدیث نارائن کھیڑ کی میعاد یاد رکھیں، 5 سال تھی. جھوٹ نہیں بولا گیا. جو لوگ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تھی، وہ جھوٹے ہیں. اور میں تمام احباب سے کہتا ہوں، متحد رہیں، ایک رہیں. تمام لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا یہ بیت المال ہے. تمام لوگوں کو کے لیے، امداد کے لیے ہی یہ بنایا گیا. ہمارے آبا اجداد، ہمارے اسلاف جو اہل حدیث تھے، انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.